بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، آج ہفتے کا روز ہے اور 19 ذی الحجہ کا دن ہے۔ دن بھی انتہائی اچھا اور مہینہ اس سے بھی اچھا، اور آگے جو آنے والا مہینہ ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا جس کا نام محرم ہے۔ تو قرآن اس کی حفاظت کے لیے محرم کے مہینے کے اندر معصوم بچوں کی قربانی ہوئی، میرے نبی کی آل کو شہید کیا گیا، صرف اس لیے کہ قرآن بچ جائے۔ قرآن تو بچ گیا لیکن میرے نبی کی آل کو ذبح کر دیا گیا۔ آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کے اوپر فکر نہیں کی، ہم نے قرآن کے اوپر غور نہیں کیا کہ قرآن ایک کتاب ہے، لیکن یہ کتاب کہاں سے آئی اور یہ کتاب کس نے بھیجی اور اس کے اندر کیا ہے، یہ ہمیں کیا بتانے آئی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر ایک آدمی کوئی سندیسہ لے کر آتا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ایک کمی آیا پیغام لے کے، اس پیغام کو جب وہ آپ کو دیتا ہے تو آپ بیٹھ کر سب سوچتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے کمی، تو یہ پیغام لے کر آیا ہے، یہ کس نے کیوں کہا، پھر اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے۔ یا کوئی دعوت دینے کے لیے آ جائے تو پھر سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جائیں گے، کون سا لباس ہوگا، کس وقت گھر سے نکلیں گے، کتنے لوگ جائیں گے، ایک مخصوص طریقے سے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے اور پھر اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن جبرائیل امین لے کر محمد مصطفیٰ کے پاس آئے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ اپنی امت کو عطا کر دیا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، بھیجنے والا کون ہے، لے کر آنے والا کون ہے، اور جس کے پاس یہ پیغام آیا ہے، جس کے پاس یہ کتاب آئی ہے، وہ کون سی ہستی ہے، اور اس نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں یہ جاتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر رکھ کر چلے گئے، ہمارے گھروں میں رکھ کر چلے گئے۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں، گھروں کے اندر صبح اٹھتے ہی قرآن کھولا، پڑھنا شروع کر دیا، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بیوی پڑھتی ہے، بھائی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پر خدا را غور تو کرو، یہ کیا کہتا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ آپ صرف پڑھتے رہو گے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا یہ پڑھتے رہو گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کیا یہ پڑھتے رہو گے انا اعطیناک الکوثر؟ کیا یہ پڑھتے رہو گے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد؟ بس یہ پڑھنے کی حد تک ہی ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ پیغام کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے،
یہ کس کو مخاطب کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کبھی اس کے اوپر فکر کیا ہے؟ نہیں کیا۔ نہ بچوں کو پڑھایا، نہ بچوں کو سمجھایا۔ خود سمجھ ہو تو بچوں کو سمجھائے نا، خود سمجھو۔ یہ اتنی آسان چیز اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا گھر خراب ہو تو گھر والے سوچنا بیٹھ جاتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی چارپائی ٹوٹ جائے تو آپ اس کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ایک بھائی دوسرے سے ناراض ہو جائے تو اس کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے، فکر کرنا شروع کر دیتے ہو۔ کیا یہ ان سب سے چھوٹی چیز ہے جو اللہ نے قرآن 7 آسمانوں کا خزانہ ہمیں عطا کیا ہے، اور لے کر آنے والا سب فرشتوں سے اعلیٰ فرشتہ، اور جو کتاب ہے ساری کتابوں سے اعلیٰ، اور جس ہستی پر نازل کی گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ہستی کا کمال کیا ہے کہ پہلے نبی کہتے تھے، پہلے نبی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، میرے اللہ ہمیں آخری نبی کا صرف امتی بنا دے۔ تو ہمیں تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، لیکن پھر بھی ہم امتی بن گئے۔ ہمارے جھولی میں ایک پلیٹ بنی سجی تیار شدہ مل گئی، لیکن اس کی ویلیو کا نہیں پتہ چلا۔ میرے بھائی، بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارے گھر کیوں برباد ہو چکے ہیں، ہمارے بچے کیوں برباد ہو چکے ہیں، ہمارے رشتے کیوں ختم ہو چکے ہیں، ہماری محبتیں کدھر گئی ہیں، نفرتوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں، یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ صرف خدا کی قسم ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور کسی نے کہا بھی نہیں۔ بڑے بڑے جامع مسجد کے اندر عالم آتے ہیں، تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی اس نے بتایا ہے کہ قرآن کو سمجھو، یا خود اس نے سمجھانے کی کوشش کی ہو؟ وہ شاعر و شاعری کر کے، سریں لگا کر لوگوں کو تھوڑا سا متاثر کر کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی پکا نمازی بنائے، جمعے کے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں، باقی نمازوں میں وہی جامع مسجد ہوتی ہے، وہاں پر کوئی نمازی نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج ایک قرآن کے اندر چھوٹی سی آیت ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ تھوڑا سا پانی لے لو، آزماؤ، قرآن کی طاقت آزماؤ، اور اپنے سامنے رکھ لو، اس کے اوپر ناظرین 3 بار اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، اور 21 مرتبہ سورت علم نشرہ پڑھو، اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر، اور 1 دفعہ اپنے ہاتھ میں آخر میں پکڑ کر سورت فاتحہ کو پڑھ لو، اس کے اوپر پھونک مار دو۔ یہ وہ پانی ہے، آپ گھر کے اندر کھانا پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا ڈال دو، اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں تھوڑا سا چھڑک دو۔ ناظرین، آج عمل کرو، آج عمل کرو، خود حیران ہو جاؤ گے، محلے والے حیران ہوں گے کہ اللہ نے ان کے اوپر کتنا کرم کیا ہے۔ کرم صرف کر سکتا ہے تو اللہ کر سکتا ہے، اس کائنات کے اندر اور کوئی ایسی ہستی نہیں۔ میرا رب اتنا رزق عطا کرے گا، اس کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرو قرآن کیا ہے، لیکن قرآن کو آج ہم نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ افسوس کہ اس کے اوپر فکر نہیں کیا، غور نہیں کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔